اچھا جی، تو سلیبس لیکچر 5 to 8، سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کا ٹاپک، کانسٹیٹیوشن ہوتی کیا ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، ہائر لا، بہت چینج ہوتا ہے، مشکل کرنا، 2/3 میجورٹی چاہیے ہمارے ملک میں، سم شیٹ اس طرح کی باتیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ نئے جو ٹاکنگ پوائنٹس اس پہ آ جاتے ہیں، یہ ہے کہ دو کامن آرکیٹائپس ہیں۔ اچھا، اب آرکیٹائپس کیا ہوتے ہیں؟ بیسکلی لائک ٹائپس ہی سمجھ لو، بس یہ ہے کہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ ٹائپس نہیں ہیں، بس مطلب جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں ان کی اصل میں قسمیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ کتنے لائک اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، اور آپ کے دماغ میں وہ ایک تصور سا آ رہا ہوتا ہے اس بندے کا، ایک ہائپوتھیٹیکل چیز کا، کیونکہ وہ ایک کافی بڑا سب سیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ ٹائپولوجی میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کو آرکیٹائپ کہا جاتا ہے۔ اگر خالی ٹائپ بھی لکھ دو تو بھی پروبیبلی فاسٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ خیر، ایک ہے پروسیجرلسٹ کانسٹیٹیوشن اور ایک ہے پرسکرپٹیوسٹ کانسٹیٹیوشن۔ پروسیجرلسٹ کانسٹیٹیوشن خالی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سینٹ کے اندر اتنا ہوگا تو یہ ہوگا، اگر 4 سال الیکشن نہ ہوئے تو یہ ہوگا وغیرہ، بس اس طرح سے یہ باتیں کی ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے، یہ اتنی مقدار میں کرنا ہے، اس طرح سے ہونا۔ جبکہ پرسکرپٹیوسٹ جو ہوتی ہے نا کانسٹیٹیوشن، وہ اور چیزیں بھی کرتی ہے، وہ کوئی شیئرڈ ایتھیکل ویلیوز کو ری افرم کر رہی ہوتی ہے اپنے اندر ہی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب جیسے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر اگزامپل ہیں، تو وہ کوئی ریلیجیس باتیں ہو گئیں، ریلیجن کے علاوہ بھی اگر آپ یہ بھی کہتے ہو نا کہ ہمارے ملک کا گول ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو یہ بھی پرسکرپٹیوسٹ آپ کی کانسٹیٹیوشن بن جاتی ہے۔ تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے نا کہ مطلب اتنی ایجوکیشن دی جائے وغیرہ، یہ کیا جائے، یہ سارا کچھ امپلائی کرتا ہے کہ کوئی آپ سیٹ آف ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہے جو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہو اپنی کانسٹیٹیوشن میں۔ ریفلیکٹ کا ورڈ یوز کر لو یا پھر امپوز کا کر لو، آپ کے اوپینین کی بات آتی ہے اینڈ پہ۔ خیر، یہ دو ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بات آ جاتی فنکشنز آف کانسٹیٹیوشنز۔ اب ایک ہو گیا کہ ڈیفائنس پولیٹیکل باؤنڈریز۔ ابھی خالی یہ نہیں ہے کہ لائک بارڈر کدھر ہے، وہ بھی ہے، مطلب یہ بھی بتاتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر یہ صوبے آتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ سٹیزن ہو یا نہیں ہو، کس بیسس پہ ہو گئے، وہ والی باؤنڈریز بھی اسٹیبلش کرتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ کسی بھی پولیٹیکل کمیونٹی کی، جو اوبیسلی ہر اسٹیٹ ایک پولیٹیکل کمیونٹی ہی ہوتا ہے، نیچر اور اس کے اندر اتھارٹی کس کی ہے یہ ڈسکرائب کرتی ہے۔ مطلب اگر کہا جائے نا کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی الون، اس طرح سے جیسے آبجیکٹو ریزولوشن میں، تو یہ اس طرح سے جیسے، جبکہ فرینچ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہی ہے کہ ٹو دا پیپل وغیرہ، تو یہ اتھارٹی کی بات ہو گئی۔ کانسٹیٹیوشن بتا رہی ہے کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ نیچر بھی بتا رہی ہے اپنی پولیٹیکل کمیونٹی کی، مطلب اگر وہی فرینچ کانسٹیٹیوشن کی ایگزامپل لیجیے تو وہ کہیں گے کہ جی کہ ہم ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں، اس طرح سے ہیں، ریپبلک ہیں۔ تو یہ بھی جو باتیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، یہ سارا کچھ ڈیفائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کوئی بھی ایمبیگیوٹی نہ رہے ان چیزوں کے اندر کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے وغیرہ۔ اس کے بعد یہ رائٹس اور ڈیوٹیز آف سٹیزنز، یہ تو کافی کلیئر بات ہے۔ اور ڈویژن آف پاور، مطلب جیسے فیڈریشن اور جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں پاور ڈویژن، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی کہ لائک لیجسلیٹو اور جوڈیشری کے بیچ میں پاور ڈویژن، اس کے اندر سارا کچھ ہی آ جاتا ہے اس پارٹ میں۔ آگے اسٹیبلش اینڈ ریگولیٹ انسٹیٹیوشنز، مطلب اگر کوئی الیکشن کمیشن وغیرہ آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے بنانا ہے لازمی، تو آپ اگر آئین میں لکھا ہے تو بن گیا۔ اور ویسے بھی یہ جوڈیشری وغیرہ بھی انسٹیٹیوشنز ہی ہیں ٹیکنیکلی، تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہی ہیں، اور ان کے ہی ریگولیشن کے رولز اندر ہی پڑے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشنز کی پروڈکٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ گولز لکھے ہوتے ہیں، نیشنل گولز، کہ ہم الٹریسی کو اتنا کم لے آئیں گے یا یہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ایکسپریشن آف نیشنل آئیڈینٹی اینڈ ویلیوز، تو کچھ کانسٹیٹیوشنز کے اندر نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے فلیگ کا رنگ یہ ایگزیکٹلی یہ ہیکس کوڈ ہوئے گا، ہیکس کوڈ تو نہیں کیا ہوتا، خیر رولز بتائے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ڈرا کیا جائے گا وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ تو نیشنل آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ چیزیں وغیرہ وہ بھی کانسٹیٹیوشن
ڈسکرائب کر سکتی ہے, ڈیفائن کر سکتی ہے, اسٹینڈرڈائز کر سکتی ہے. اب ماڈرن کانسٹیٹیوشنس کے اندر جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کامنلی, سب سے پہلے تو ہر چیز چیپٹرز میں ڈیوائڈیڈ ہے. تو یہاں پہ ایگزامپل دی ہے ایک ہائپوتھیٹیکل کانسٹیٹیوشن کی جس کے اندر 13 چیپٹرز ہیں, ٹھیک ہے, 13 سیپریشنز ہیں, اس کے اندر مختلف آرٹیکلز ہوں گے, لازمی بات ہے. تو اس طرح سے آرگنائزیشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. خیر, یہ جو چیزیں ہیں یہ عام طور پہ ہر کانسٹیٹیوشن میں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے, چاہے وہ ہیڈنگس کو مرج کر دیں, لیکن ان چیزوں کے بارے میں بات کی ہوتی ہے. کوئی پریامبل ہوتا ہے اوبویسلی, پھر پریلیمنریز ہوتے ہیں, اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کی ہیڈنگ ہوتی ہے, پھر پارلیمنٹ جو ہے مطلب لیجسلیچر, اس کی بات ہو جاتی ہے کہ بل کیسے پاس ہوئے گا, قانون کیسے بنے گا وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. اور مطلب اگر کوئی اسپیکر وغیرہ ہے اس کی کتنی ٹرم ہوگی, تو اس طرح کی ساری باتیں. ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوئے گا, گورنمنٹ اس کے اندر مطلب ایگزیکٹو برانچ کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی, کہ فارم کیسے ہوئے گی, کس طرح سے ہوئے گا, ٹرانسفر آف پاور وغیرہ, جب ایک اترے گا اگلا بندہ آئے گا کیا ہوگا, لائک وہ انٹرم پرائم منسٹر آئے گا کیا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں. پھر جوڈیشری, سب نیشنل گورنمنٹ اب ہوتا ہے. سب نیشنل گورنمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹس ہیں تو وہ پریزیڈنشیل گورنمنٹ ہی بنتی ہے. تو ان کے بارے میں ساری باتیں کہ ڈویژن آف پاور کس طرح سے ہوئے گی. اس کے علاوہ پروویژنس فار ریفرینڈمس, مطلب کب ہو سکتے ہیں ریفرینڈمس, کس طرح سے ہوتے ہیں, کیا رولز ہیں. انسٹیٹیوشنس فار آف دی انٹیگریٹی برانچ, تو مطلب اگر آپ نے کوئی الیکشن کمیشن وغیرہ لگانا ہے تو یہ جو انسٹیٹیوشنز آپ بناتے ہو انٹیگریٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی سسٹم کے, وہ بھی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں کہیں ہوں گی. اس کے بعد سیکیورٹی سیکٹر کی بات آئی تھی, یعنی ڈیفینس, اور پھر مسلینیس پروویژنز, مطلب جو کسی بھی اور کیٹیگری میں نہیں آ رہی, اور آخر میں امینڈمنٹ پروسیجرز, کہ آپ اگر کوئی چیز چینج کرنا چاہ رہے ہو ہماری کانسٹیٹیوشن میں تو کیسے کرو گے, کیا طریقہ. اب یہ سارا پڑھانے کے بعد سر کو یاد آ گیا تھا کہ وہ پاکستان میں رہتے, تو انہوں نے کہا کہ چلو میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا دیتا ہوں. اس کے اندر لٹرلی ہمیں صرف یہ تھوڑا سا پڑھایا کہ 18ویں ترمیم کچھ تھی, کہ 2010 میں آئی تھی, کہ تقریباً وہ کافی بڑا ری رائٹ تھا, 34% اس نے چینج کر دی تھی کانسٹیٹیوشن, 100 آرٹیکل انٹروڈیوس ہوئے تھے. پرائم منسٹر کو امپاور کر دیا تھا, 58(2)B کو ریووک کر دیا تھا, جس کی بیسس کے اوپر پہلے پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی تھی. خیر, ڈیولیوشن آف پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ مطلب ایک فیڈریشن سے پاور ڈیوالو ہو کے ادھر چلی گئی تھی, اب کافی ان کے پاس پروونسز کے پاس, اور کانکرنٹ لسٹ جس کی بیسس کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. مطلب فیڈریشن, ایک تو فیڈریشن کی لسٹ ہوتی ہے نا کہ یہ اس کے ٹاسک ہیں اور اس کی پاورز ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں پروونسز کے. تو ایک ہوتی ہے کانکرنٹ لسٹ کچھ ممالک میں, ہمارے میں بھی ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے مسئلے اتنے آتے تھے کہ وہ آپس میں لڑتے رہ جاتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکال ہی دو, کہ سارا کچھ ہی سیپریٹ کر دو. تو ہر کسی کے اب علیحدہ کنسرن اور بالکل بھی اوور لیپ نہیں ہے. خیر, تھوڑا بہت تو بنتا ہے لیکن پھر بھی. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹس اسٹیبلش ہو گئیں اس امینڈمنٹ سے. اچھا, اب لیکچر نوٹس جو تھے ہمارے, جو ریٹن نوٹس تھے, اس کے اندر یہ فنڈامنٹل رائٹس کے ٹاپک کے اوپر پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کا تھوڑا سا انالیسس تھا, لیکن ہمیں کلاس میں سر نام تک نہیں لیا, نہ ذکر کیا کسی آرٹیکل کا, تو وہ میں نہیں بتا رہا. پڑھنا ہو خود ہی پڑھ لینا. پھر لیکچر 6 جو ہے, لیکچر 6 پاپولزم کے بارے میں. پاپولزم کی روٹ ورڈ جی پاپولس ہے, وہ لیٹن لفظ سے نکلتا ہے, لیٹن زبان سے نکلتا ہے, اس کا مطلب پیپل. ہسٹری اس کی ہے کہ امریکہ کے اندر فارمرز کی ایک کولیشن ٹائپ تھی, جو بن گئی تھی دا پیپلز پارٹی آف امریکہ, اور یہ پاپولزم کے اندر کافی میجر ہسٹوریکل, اس کو ہی روٹ ورڈ اسی سے نکلا تھا. پاپولس جب ہسٹوریکلی کہا جاتا ہے نا, تو وہ انہی کو کہا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہسٹوریکل گروپ کی بات کر رہے ہو نا, تو پاپولیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. ان کی ہی پارٹی کا نام تھا پاپولسٹس, انفارملی اسپیکنگ. اب پاپولزم کے اوپر بڑے زیادہ اوپینین ہے بھائی جان, سارے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں, جبکہ سارے تقریباً ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ لکلاؤ انکل تھا, جس کے آپ نے شاید لکھا ہو لیکلاؤ, پتہ نہیں وہ, ایک سیکنڈ, لیک لاؤن, آپ نے شاید یہ ٹرم دیکھی ہو.
وہ بیسکلی اس کے نام سے ہی نکلی ہے. جیسے فرائڈ سے فرویڈین نکلتا ہے نا, اسی طرح سے لیکلاؤ سے لیکلاؤن. تو کافی لوگ سمجھتے تھے کہ بندے کا نام ہی لیکلاؤن ہے, تو وہ نہیں ہے. اینی ویز, یہ انکل کہتے تھے کہ پاپولزم جو ہے نا ایکچولی پالیٹکس کی ہی ایسنس ہے. پالیٹکس پاپولزم کے بنا ہو ہی نہیں سکتے, اور ایکچولی ایک اچھی چیز ہے, یہ ہمیں آزاد کرتی ہے, یہ وہ فلتھی ایلیٹ کو صحیح رکھتی ہے, کیپس دیم ان چیک. ریڈیکل ڈیموکریسی جو ہے اس نے اپنا آئیڈیا دیا تھا کہ ڈیموکریسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس سڑی سی جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر وقت ٹینشن ہونی چاہیے, ہر وقت پریشر پڑنا چاہیے, اور اس کی بیسس کے اوپر پالیٹکس خود ہی چلتی جائے گی اور اچھی آؤٹ کمز آ جائیں گے. تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہے پاپولزم کے اوپر. ایک یہ ہے اکانومسٹ کا 1980s میں بڑا زیادہ پریولنٹ تھا. یہ ہمارے لیکچر نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ 1980s میں فلانے لوگوں کے جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو اکانومسٹ بڑے اس بات کے اوپر بات کرتے ہوتے تھے. یہ اس نے لکھا ہوا ہے آتھر نے, جس کے ہم لیکچر نوٹس پڑھ رہے ہیں. خیر, اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ بڑے ارسپانسبل اکنامک پالیسی ہوتی ہے, اور اگر آپ خالی بس مطلب کہی جا رہے ہو کہ میں سارے گھر دے دوں گا آپ لوگوں کو, اور آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے اکنامک, تو ہاں وہ تھوڑی بہت تو بری پالیسی ہے ہی. خیر, وہی یہی آرگیومنٹ کہ او ریڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, آپ وہ پیسے لا کہاں سے رہے ہو, میرے سے ہی لا رہے ہو نا, بعد میں لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا ٹائپ شرٹ, اس طرح کی بات ہے. تو مطلب گورنمنٹ اچھا بن کے دکھا دیتی ہے وقتی طور پہ ووٹ جیتنے کے لیے, اور بعد میں اصل میں وہ ملک کے لیے برا ہوتا ہے, یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ. تو پاپولزم کی ایک کرٹیک ہے یہ. اس کے بعد ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کسی کیریزمیٹک لیڈر کے ایک ایسی پوزیشن میں آنے کے لیے کہ ڈائریکٹلی عوام اس کو اتنا سپورٹ کرے کہ اس کے لیے پاور گارنٹی ہو جائے. تو بس پاور اور پاور حاصل کرنے کی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو پاپولزم کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک سینیکل طریقہ ہے جس کے تھرو لوگ پاور میں آتے ہیں. اب ایک اور ہے بالکل ایسے سے جو ملتا جلتا ہی ہے, انہوں نے پتہ نہیں کیوں اس کو ڈسٹنکٹ کہا ہوا ہے, میرے خیال میں تو ایک ہی چیز ہے, کیونکہ جو میں بولنے والا ہوں اس کی بیسس کے اوپر ہی پہلا والا ہوگا. خیر, وہ یہی ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہے جس سے آپ میڈیا اٹینشن وغیرہ اور اپنی ایک امیج کاو کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو, اپنے آپ کو پریزنٹ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہو کہ میں ان سب لائک کرپٹ ایلیٹ سے ڈفرینٹ ہوں. دیکھو, میں ان کے ڈریس کوڈ وغیرہ بھی نہیں پہنتا, میں تھوڑے سے لائک مذاق وغیرہ بھی کر لیتا ہوں ایسی سیٹنگس میں جہاں پہ کوئی اور پولیٹیشین نہیں کرتا, میں ڈفرینٹ ہوں, آئی ایم بلٹ ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, ناٹ لائک دیز ادر ہوس, اس طرح سے. تو یہ جو ہے اینڈ گول تو وہی ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ سپورٹ چاہ رہے ہو عوام کی. تو میرے خیال میں تو ایک ہی بات ہے یہ دونوں, پتہ نہیں اس نے کیوں آتھر نے کہا ہے کہ ڈسٹنکٹ ہے. خیر, جو بھی. اور آخر میں یہ آ جاتا ہے کہ جو آتھر کا اپنا اوپینین تھا کہ پالیٹکس ایز اے ورلڈ ویو اینڈ فریمنگ ڈیوائس اباؤٹ پاور ڈائنامکس. تو پاپولزم کے انڈر ایک پاپولسٹ لیڈر پالیٹکس کو, پاپولزم خالی یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہے یا اس طرح سے, ایکچولی ایک ورلڈ ویو ہے, اور ورلڈ ویو کے علاوہ ایک فریمنگ ڈیوائس بھی ہے. اب ان ٹرمز کو تھوڑا ان پیک کرتے ہیں. ورلڈ ویو کس طرح سے ہے جی؟ ورلڈ ویو اس طرح سے ہے پاور ڈائنامکس کے بارے میں کہ ایلیٹ ہیں جی, وہ سارے ان کے لیے قانون ہی نہیں وغیرہ, یہ بڑے کامن ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, اور یہ بہت کامن ورلڈ ویو ہے جس کی بیسس کے اوپر پاپولسٹ لیڈرز آ جاتے ہیں کہ او امیر لوگوں کے لیے تو قانون ہی نہیں ہوتے وغیرہ, یہ سارا کچھ اون کرتے ہیں, ساری محنت ہم کرتے ہیں اور وہ فائدے اٹھاتے ہیں. یہ فنڈامنٹل اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں بات ہو رہی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, بس یہ ہو رہا ہے کہ اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو برا اچھا نہیں کہہ رہے, ہم اس کو بس لائک ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خیر, فریمنگ ڈیوائس کیسے؟ اچھا, یہ فریمنگ اس طرح کی فریمنگ ہے کہ آپ ایک چیز کو پریزنٹ کس طرح سے کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی چیز کو نا اس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہو ایک پاپولسٹ طریقے سے. یہ بیسکلی اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ آپ بس وہ پاور ڈائنامکس وغیرہ انووک کر دو, اوبیسلی کسی نہیں, مطلب پولیٹکس کی بات کی فیلڈ کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے آپ ہر چیز کو اس طرح سے اپنے ورلڈ ویو کے ایکسپریشن کے لحاظ سے فریم کرو, اور وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے لوگوں کو موبلائز کرنے میں, اور لوگوں کو اس طرح سے سمجھانے کے لیے کہ لائک او یہ بندہ ایکچولی کرپٹ ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے, ہمارے لیے لڑ رہا ہے, اس طرح کے لیے. اب کچھ کی کیریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں پاپولزم کے جو ان تمام اپروچز کے اندر کامن آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تھن سینٹرڈ آئیڈیالوجی ہے.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتنی ڈیپتھ نہیں ہے کہ ایک ان آئسولیشن پورا ورلڈ ویو بن سکے کبھی بھی. یہ ہمیشہ کسی اور آئیڈیالوجی کے ساتھ ٹچڈ ہوتا ہے. مطلب آپ لیفٹ ونگ پاپولزم بھی دیکھو گے, آپ رائٹ ونگ پاپولزم بھی دیکھو گے. چاہے ایک بندہ ایک کمیونسٹ ہے اور دوسرا بندہ لبرٹیرین ہے, وہ دونوں کہیں گے کہ ایکچولی میں پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کروں, آئی ایم آف دا پیپل. یہ کرپٹ ایلیٹ تو یہی چاہیں گے, پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے. لیکن رائٹ پاپولزم بھی, آئی گیس رائٹ پاپولزم ہاں ہوتا ہے, لیکن وہ اکنامکلی سینس نہیں بنتے. خیر جو بھی, سوسائٹی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ہوموجنس گروپس. تو یہی ہے کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ طریقہ ہے دنیا کو دیکھنے کا, جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایکچوئل آف دا پیپل, یہ عوام کے لیے ہیں, یہ لوگ اچھے دل کے ہیں, یہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. اور بقایا جو سارے لوگ ہیں وہ کرپٹ ایلیٹ ہیں, اور یہ مطلب کرپٹ ہیں, یہ پیسے کھا رہے ہیں آپ کے, سارا کچھ اس طرح سے. تو یہ جو ہے آپ ورلڈ ویو پاپولزم, یہ بیسکلی ان پوری سوسائٹی کو ان دو حصوں میں بانٹتا تھا. جو لوگ کرپٹ ایلیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی بیسکلی یا تو مس لیڈ ہوں گے یا پھر وہ خود بھی کرپٹ ایلیٹ ہوں گے, اس طرح سے. لائک بڑا ریٹارڈڈ سا ورلڈ ویو یہ کہا ہوا ہے اس نے, آتھر نے. دا پیپل ایز این ایمٹی سگنیفائر. اچھا یہ جو ٹرم ہے دا پیپل کہا جاتا ہے, لوگوں, عوام, میرے پاکستانیوں میں, یہ ایک ایمٹی سگنیفائر ہے ان دا سینس دیٹ لائک یہ اتنا اسٹرکٹلی ڈیفائنڈ نہیں ہے. ایکچولی یہ کسی کو بھی, یہ جب مرضی ہر جو کنوینئنٹ ہو اس سے ریفر ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے کانٹیکس میں زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن زیادہ ریلیونٹ ایگزامپل اس کی ہوئے گی اگر آپ لائک ویسٹ کے اندر نیو فیشزم وغیرہ والی اسٹریکس کو دیکھو. وہ یہ ہوگا کہ دا پیپل کی ٹرم ریس گروپ کے لیے بھی یوز ہو رہی ہوگی, نیشن کے لیے بھی یوز ہو رہی ہوگی, اور سٹیزنس کے لیے بھی یوز ہو رہی ہوگی, اور وہ فلپ فلاپ کرتا رہے گا بیچ میں جب کنوینئنٹ ہوئے گا. تو اس طرح سے یہ جو ٹرم ہے دا پیپل, یہ وہ بہت زیادہ وزن بھی رکھتی ہے اس کی باتوں میں, لیکن اتنی اسٹرکٹلی ڈیفائنڈ بھی نہیں ہے, اور اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے یہ بات کہ کون بندہ ہے کون نہیں ہے. اور اس کے بعد آخری ایک ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک ہے کہ یہ پولیٹکس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ایکسپریشن ہے جنرل ول کا, کہ جو لوگ چاہیں گے وہی ہوئے گا پولیٹکس میں, وہی ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے, مطلب جو میجورٹی چاہتی ہے. اب میجورٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ مجھے سارے مفتے کے کھانے دے دو اور پیسے دے دو تو وہ بھی ہو جائے گا. تو وہی والی بات جو پہلے ہو رہی تھی کہ یہ تو پھر پیسے ہمارے بانٹ دیں گے لوگوں کو اور پھر کہیں گے کہ بعد میں مسئلے آ رہے ہیں. خیر اچھا, یہ پاپولزم تھا, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو تین لائک ڈیفائننگ فیچرز ہیں وہ ہے کہ یہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے کیمپ آف پیور پیپل کے اندر اور ایلیٹ کے اندر. اس کے علاوہ یہ جنرل ول کو کافی سگنیفیکنس دیتا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر کہتا ہے ساری پالیٹکس ہے. اور اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک کیریزمیٹک لیڈر, یہ ایک پرسپیکٹیو کافی ہائی لائٹڈ ہے کہ ایک رز لارڈ آتا ہے اور وہ آ کے نا لوگوں کو رز کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تین میجر باتیں ہیں اس کے اندر. اب لیکچر 7, یہ لٹرلی بس ایک سلائڈ پہ ہے. لیکچر 7 یہ ہے کہ آپ, یہ ویسے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کمیونٹی انگیجمنٹ ڈیفائن بعد میں کیا ہے لیکن اس کو استعمال پہلے کیا ہوا. خیر, پرنسپل فار ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو سیوک انگیجمنٹ. یار ویسے بنتا یہ ہے کہ میں اس کو نا اینڈ پہ لے جاؤں, لائک لیجٹ اس کو میں یہ لیکچر 7 کو 8 کے بعد پڑھانا چاہیے. اوکے, لیکچر 8. لیکچر 8 یہ کہتا ہے کہ کمیونٹی انگیجمنٹ اور سروس کے بیچ میں فنڈامنٹل ڈفرینس یہ ہے کہ کمیونٹی سروس کے اندر آپ سولو بھی کر سکتے ہو, کمیونٹی انگیجمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کمیونٹی خود بھی آپ کے ساتھ انگیج ہے اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کری ہے ایکٹیولی. یہ ایک طریقہ تھا سر کا بتانے کا, لیکن ایکچولی تھوڑا سا پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یا میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے یا سر نے غلط بتایا. تو کمیونٹی انگیجمنٹ ایکچولی خالی یہ نہیں ہوتی, اس کے اوپر والے کچھ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں وہ دیکھ لو. کمیونٹی سروس بھی کمیونٹی انگیجمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیفائننگ فیچر یہی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہو ان دا فارم آف پرووائڈنگ سروسز, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کولیکٹیو ایکشن کے لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, سوشل چینج کے لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ سارے بس طریقے ہیں
جس سے آپ اس کو میجر کرنے کی ناکام کوشش کر سکتے ہو سیوک انگیجمنٹ کو. ابھی بعد میں بھی اس کی آئیں گی بات. خیر جو ڈیفینیشن نوٹس میں لکھی ہوئی ہے آتھر نے, جو ان کا جو رینڈم آتھر پکڑ لیا ہوا تھا اس دن انہوں نے, اس نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. The term describes how an active citizen participates in the life of a community in order to improve conditions for others or to help shape the community's future. تو اس کے اندر دو میجر باتیں ہیں کہ ایک ایک ایکٹیو سٹیزن ہے جو ایک کمیونٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. کس طرح سے؟ اب یہ دوسری بات آ گئی کہ لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے جو دوسری کمیونٹی میں, یا اس کمیونٹی کو بچانے کے لیے. تو ایک ایکٹیو سٹیزن کی پارٹیسپیشن ان دا کمیونٹی, یہ ایک ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک ہے. اور دوسری یہ کہ وہ یا وہ کمیونٹی کے لیے یا دوسروں کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو باتیں ہیں. اس کی بیسس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ سیوک انگیجمنٹ ہے. اب انہوں نے جب ریسرچ کرنے کی کوشش کی تھی سیوک انگیجمنٹ کے اوپر, تو ان کو محسوس ہوا کہ یار کوئی کانکریٹ چیز ہونی چاہیے میجریبل, جس کو ہم دیکھ کے بتا سکیں سیوک انگیجمنٹ کتنی ہے. تو اس کو میجر کرنے کے لیے نا انہوں نے کچھ 3 قسم کے انڈیکیٹرز بنائے, اور وہ ایکچولی لائک انہوں نے 19 انڈیکیٹرز لسٹ کیے ہیں, لیکن میں ان میں سے لائک کافی زیادہ ملتے جلتے تھے, اس لیے میں نے وہ سارے نہیں لسٹ کیے. پہلے یہ 3 بولڈ والی چیزیں دیکھ لو. سیوک انڈیکیٹرز, الیکٹورل انڈیکیٹرز, انڈیکیٹرز آف پولیٹیکل وائس. اب سیوک انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ویسے وہ ایگزامپلس کے ساتھ ہی سمجھ جائیں گے, تو وہ ایگزامپلس پہ آ جاتا ہے. کمیونٹی پرابلم سالونگ, مطلب اگر آپ اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی مسئلہ دیکھتے رہو, پرابلم سالو کر رہے ہو, تو یہ کافی کانکریٹ سا طریقہ ہے میجر کرنے کا کہ اوکے ہاں ایک پرابلم تھی, بندے نے سالو کر دی اپنی کمیونٹی کے لیے, یا مل کے کمیونٹی نے ساتھ آپس میں جا کے کر کے آ گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگلا ہے کہ آپ ریگولرلی والنٹیئر کرتے ہو نان الیکٹورل آرگنائزیشنس کے لیے. یہ آخر والا جو کیویاٹ ہے وہ بس اس لیے تھا کہ الیکٹورل انڈیکیٹر سے ڈفرینٹ ہے. ریگولر والنٹیئرنگ, جیسے اگر آپ کے پاس کی کسی سوسائٹی کے اندر والنٹیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی سیوک انڈیکیٹرز ہیں. صحیح ہے. اب الیکٹورل انڈیکیٹرز آ جاتے ہیں کہ آپ ووٹ کر رہے ہو, کیا آپ پولیٹیکل والنٹیئرنگ کر رہے ہو, کیا آپ کیمپینز کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہو, یا پھر آپ کچھ اور نہیں تو کم از کم دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ یار آپ جس بندے کے لیے ووٹ کر رہے ہو بڑا گندا بندہ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ الیکٹورل انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ ایکچولی انگیج کر رہے ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, آپ کی کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ اس کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر حصہ لے رہے ہو, اور آپ ایکچولی رائے اپنی دے رہے ہو کہ یار میرا خیال ہے اس سے آپ لوگوں کی بھی زندگی خراب ہوئے گی, یہ بھی ہوئے گا, بلا 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 بلا. آپ ایک انسان ہو بیسکلی. اور آخری جو قسم ہے انڈیکیٹرز کی وہ ہے پولیٹیکل وائس کی. کیا آپ اپنے آپ کو نان الیکٹورل ویز میں پولیٹیکلی ایکسپریس کر رہے ہو؟ مطلب اس کے اندر آ جاتا ہے کہ کیا آپ پروٹیسٹ کر رہے ہو, کیا آپ پٹیشنز کر رہے ہو, کیا آپ آفیشیلز اور میڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہو اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے, کیا آپ کینویسنگ کر رہے ہو کسی ایشو وغیرہ کے لیے. تو یہ جو ہے یہ انڈیکیٹرز آف پولیٹیکل وائس ہے. تو یہ جو 3 قسمیں ہیں انڈیکیٹرز کی, یہ بس سمجھنے کے لیے ہیں. مقصد اس کا ویسے اس ٹیکسٹ کے اندر یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے سیوک انگیجمنٹ ان ریئل لائف کس طرح دکھتی ہے. لیکن کوئی نہیں پتہ, پیپر میں بعد میں یہ پوچھنا ہے انڈیکیٹرز بتاؤ, تو فاسٹ ہے, کوئی نہیں پتہ, تھوڑے بہت آئی گیس یاد کر لو. اس کے بعد سیوک اسپیس کیا ہوتی ہے؟ سیوک اسپیس ایک لاجیکل ایک انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک فزیکل اسپیس کی بات نہیں ہو رہی, کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی سیوک اسپیس. سیوک اسپیس ایک لاجیکل چیز ہے, اور وہ یہ مطلب ایک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر آپ خیر آپ اس کے اوپر آنے سے پہلے یہ فارمل ڈیفینیشن ہی دیکھ لیں. دیٹ انیبلز سول سوسائٹی ٹو پلے اے رول ان سوسیو پالیٹکس. بہت ہی براڈ ڈیفینیشن ہے, تو بے شک تھوڑا اگنور کر لو. اس کے ایکچوئل انگریڈینٹس پہ آتے ہیں کہ کیا نیسیسری کنڈیشنز ہیں سیوک اسپیسز کے لیے. ڈسکریٹ ریفرنس. سب سے پہلے ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن. اگر پاپولیشن کے پاس انفارمیشن کا ایکسیس نہیں ہوگا تو وہ خاک کچھ کر سکیں گے. یہ کون سی انوائرمنٹ ہے جس کے اندر سول سوسائٹی ایکچوئل پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ وغیرہ کے اندر حصہ لے سکے گی. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے ایکسپریشن, ڈائلاگ اور ڈسینٹ. یہ 3 پوائنٹس علیحدہ لکھے ہوئے تھے, لیکن ہے اصل میں سارا کچھ ایکسپریشن کے اندر ہی آتا. بات یہ ہے کہ کیا لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں, کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں,
کیا لوگ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں اس اسپیس میں آپ کے ملک میں باتیں کرنے میں، لائک ان چیزوں کے بارے میں؟ کیا کوئی ان کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی چک کے لے جائے گا، کہ کل لائک بلیک ویک وغیرہ آئے گی وغیرہ؟ تو یہ میجرز ہیں کہ کیا کوئی چیز سیوک اسپیس ہے یا نہیں. یہ جو اگر یہ دو کوالٹیز نہ ہوئیں تو نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ملک میں ترقی ہو تو پھر آپ کو سیوکس، آپ کو پتہ ہے کہ سول سوسائٹی امپورٹنٹ ہے، اور سول سوسائٹی امپورٹنٹ ہے تو اس کو امپاور کرنے کے لیے آپ کو سیوک اسپیس چاہیے، اور یہ اس کے لیے آرگیومنٹ ہے بیسکلی. اب اگلا ٹاپک ہے سوشل ایکٹیویزم کا. بہت اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے سوسائٹل چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سوشل ایکٹیویزم کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہیں. ایک ہے اپوزیشنل سٹینس والی، جس کے اندر آپ گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہو، یا آپ شاید اسٹرائک پہ جا رہے ہو، آپ نان کوآپریٹیو بیہیویئر شو کر رہے ہو. دوسرا ہے کہ آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹینڈ آف کر رہے ہو، آپ بلکہ جو چینج لانا چاہتے ہو آپ اس کے لیے ہیلدی ایونیوز کنسٹرکٹ کر رہے ہو. مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس اس چیز کے لیے اتنی آپشن نہیں ہے، آپ گورنمنٹ سے بحث کرنے کی جگہ آپ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہو. تو یہ بھی ایک فارم آف ایکٹیویزم ہے. اس کے بعد تیسرا ہے ریولیوشنری ایکٹیویزم. وہ کافی سیلف ایکسپلینیٹری، اس لیے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. آگے ہے تھنگس ڈیجیٹل ایکٹیویزم میکس. اچھا ہاں، اب ڈیجیٹل ایکٹیویزم کا ٹاپک تھا، اس کے اندر ایڈوانٹیجز تھے اس کے. تو یہی ہے کہ وہ اپنی آواز سنوانا، اپنے اوپینین دینا بہت ایزی ہو جاتا ہے. آرگنائزیشن اور موبلائزیشن میں آسانی ہوتی ہے. ریزنگ اویئرنیس، پبلک ڈسکورس وغیرہ زیادہ اوپن ہوتا ہے، کیونکہ لوگ سیف فیل کر رہے ہوتے ہیں اسکرین کے پیچھے. اس کے علاوہ پبلک پریشر جنریٹ کرنا ایزی ہوتا ہے. کمیونٹی بلڈنگ آن لائن بھی ایزی ہو جاتی ہے اگر آپ ایک شیئرڈ کاز کے پیچھے کر رہے ہو تو. اس کے بعد انہوں نے بنا وجہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل ایکٹیویزم کے کچھ پیریڈز میں گیپ کیا ہوا ہے، کہ جب ارلی انٹرنیٹ ڈیز تھے تب ڈیجیٹل ایکٹیویزم تو لائک ایسے تھا جیسے بالکل چھوٹا کاکا ہوتا ہے، ابھی بنا ہی نہیں تھا. اس کے بعد بلاگنگ اور فورمز والے ڈیز آئے تھے، ابھی ہلکا پھلکا تھا لیکن ابھی بھی بالکل بھی اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا آیا بھائی جان، یہ اس کی یہی لکھا ہوا ہے نوٹس میں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو میں لیکچر 7 پہلے اسکپ کر دیا تھا، کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کمیونٹی انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے، آپ کو فرق پڑے گا کہ میں جو آگے بات کرنے والا تھا کہ کیسے کرنی چاہیے کمیونٹی انگیجمنٹ. تو ہوپ فلی آپ کو ابھی تک سمجھ آ گئی ہو کمیونٹی انگیجمنٹ کی تھوڑی سی کیا بات ہے. اگر ابھی تک نہیں آئی تو ایک بار سمرائز کر دیتا ہوں. یہ انڈیکیٹرز ہی آپ کے لیے سب سے اچھی چیز رہیں گے، اور اس کے اندر اسپیسیفکلی میرے خیال میں کمیونٹی پرابلم سالونگ والا ایسپیکٹ. مطلب آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہو، آپ اپنے سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہو، آپ ان کے ویلفیئر کے اندر انٹرسٹیڈ ہو، اور آپ اس کمیونٹی کی لائک ویلفیئر کے لیے انٹرسٹیڈ ہو. تو یہ بتائے گا کہ آپ کس حد تک اپنی کمیونٹی کے ساتھ انگیجڈ ہو، اور وہ ایکشنز جو اس انگیجمنٹ کو شو کرتے ہیں وہ آپ کی سیوک انگیجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب پرنسپلس فار ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو سیوک انگیجمنٹ. اب اگر آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی سے ڈس انگیجڈ، ٹھیک ہے، وہ شاید ایسا فیل کر رہے ہوں کہ او میں مائیگرینٹ ہوں وغیرہ، تو میری یہاں دنیا میں جگہ نہیں ہے ٹائپ شرٹ. اس کی ایگزامپل نوٹس کے اندر دی ہوئی ہے کہ مطلب مائیگرینٹ فیملیز وغیرہ، وکٹمز وغیرہ، اس طرح کی بات ہے. تو انہوں نے 6 پرنسپل دیے ہوئے ہیں جی ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو سیوک انگیجمنٹ کے لیے. ایک ہے کہ ڈائیورسٹی کو امبریس کرو. ڈائیورسٹی آف اوپینین بھی اس میں آ جاتا ہے، ریس وغیرہ سارا کچھ آ جاتا ہے، کلچر، لینگویج، سارا کچھ. آپ یہ نہ کرو کہ ہوموجنائزیشن کرنے کی کوشش کرو. وہ بیسکلی کہا ہوا ہے کہ ڈائیورسٹی از آور اسٹرینتھ. جتنے مختلف لائف ایکسپیرینسز کے ساتھ لوگ ہوں گے آپ کی سوسائٹی کے اندر، اتنے مختلف پرسپیکٹیوز ہوں گے، اور وہ آپ کو پرابلم سالونگ کے نیو طریقے دیں گے، اور وہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ جو انجسٹسز ایگزسٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں، جو ڈسکرمنیشن ہے اور جو پاور امبیلنسز ہیں، ان کو آپ کو اکنالج کرنا پڑے گا، تو یہ جا کے بقایا سوسائٹی بھی بیسکلی یہ کہا ہوا ہے کہ ورنہ سوسائٹی کے ویلفیئر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ مسئلوں کو اکنالج نہیں کرو گے. اس کے بعد ریڈیکل ہاسپٹیلٹی کی بات ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر ہے، وہ تھوڑا سا ڈس انگیجڈ ہے، تو آپ اس کی اوپینین کو سنو، آپ اس کو اس طرح سے انوائٹ کرو،
ان کانورسیشنز کے اندر جو سوسائٹی کو چینج کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں ہیں. اس کے بعد ٹرسٹ بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, ٹرسٹ بلڈنگ کے پوائنٹ کے اندر یہ obvious سی بات کہ آپ جو مرضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو, کوئی ایکٹیویزم کر رہے ہو, جو مرضی کر رہے ہو, آپ اپنی طرف سے اپنی پورے شہر کے مسئلے حل کر رہے ہو, اگر لوگ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. تو اس کے لیے انہوں نے 2 اسٹریٹجیز بتائی ہوئی ہیں, شیئرڈ لیڈرشپ اور شیئرڈ اکاؤنٹیبلٹی کے. آپ لوگوں کو بھی ڈیسیجن میکنگ کے اندر حصہ دیں تاکہ پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی برابر ہو, ان کو پتہ ہو کہ وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ سب کو جب ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک ایکوٹیبل اور انکلوسیو سیم انگیجمنٹ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندر 2 اسٹریٹجیز دی ہوئی, شیئرڈ لیڈرشپ اینڈ شیئرڈ اکاؤنٹیبلٹی, کہ ہم سارے ہی لیڈ کر رہے ہیں, ہم سارے ہی اکاؤنٹیبل ہیں. اور اس کے بعد آنرنگ ڈسینٹ. آپ ایکسپریشن کو, چاہے وہ آپ سے ڈس ایگری بھی کر رہا ہو, آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا سے او بھائی بہت بڑی بات ہے, بہت کول, آئی اپروو. اور آخری پوائنٹ رہ گیا اڈیپٹیبلٹی ٹو کمیونٹی چینج. اس کے اندر لائک کافی سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اور کچھ نہیں رہا اس میں. اگر آپ اچھا ہاں, وہ ایک چیز رہ گئی تھی جو میں نے کہا تھا کہ نوٹس میں لکھی ہے, میں نے کور نہیں کی, تو ٹائم ملا تو وہ بھی کر ہی دیتا ہوں. یہ تھا ویک 5 کے اینڈ پہ نا, یہ جو کانسٹیٹیوشنز والا تھا, ہاں یہ, تو اس کا جو یہ آخری کچھ صفحے ہیں, یہاں پہ کچھ آرٹیکلز وغیرہ کا مینشن تھا, اور وہ بیسکلی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن جو آپ کو فنڈامنٹل رائٹس گرانٹ کرتی ہے اس کے بارے میں بات کیے ہوئے تھے. ہماری کلاس میں ذکر نہیں کیا تھا, لیکن نوٹس میں لکھا ہوا ہے, تو احتیاطاً پڑھ لو. لوڈ ہی نہیں ہو رہا, ہو گیا. یہاں پہ اس کی سمری ہے. سمری یہ کہتی ہے کہ لاز انکنسسٹنٹ ود اور ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہوں گے, یا یہی کہا ہے کہ کوئی بھی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف قانون نہیں بنایا جا سکتا. سیکیورٹی بھی امپورٹنٹ ہے, فیئر ٹرائل, نو سلیوری, انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین, یہ تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن, یہ جو سارے ہیں, ایکویلٹی آف سٹیزنس, یہ پہلے بہت بار یہ باتیں کر لی ہوئی ہیں, تو یہی انہوں نے پھر سے لکھی ہیں. تو بس انہوں نے کہا کہ فلانے آرٹیکل میں ہے.